ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جناب محترم بریگیڈیئر صاحب سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ گفتگو کو اپنی مکمل کریں. 1990 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا. 1989 میں 1989 میں ٹوٹنا شروع ہو گیا. 90 میں فوت ہو گیا. گورباچوف نے استعفیٰ دے دیا. جو امریکنز تھے جن کو نیو کونس کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت رائولری دیکھ لی سوویت یونین کی، اب ہم نے کسی کو رائول بننے نہیں دینا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے، اور باقاعدہ یہ تو پیپرز میں ہیں، جو سن رہے ہیں اگر وہ دیکھنا چاہیں تو اس کا اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری، PNAC، پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری. پال وولفووٹز تھے تھنک ٹینک ہیڈ، جس میں آج کل تھنک ٹینک ہیڈ ہوں. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کام کریں جیسے پرل ہاربر ہوا تھا، کہ پوری دنیا کو ہم کہہ سکیں دیکھو ہم پہ کتنا ظلم ہوا ہے. 9/11 ہو گیا اور 9/11 ہو گیا. جب 9/11 ہوا تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب 9/11 میں کون کون دشمن ملک ہیں. سب سے پہلے تو چائنا تھا، افغانستان پہ حملہ کر دیا. 9/11 کو 7 اکتوبر کو حملہ کر کے افغانستان میں تھا کون جو لڑتا؟ کلاشنکوف والے بندوق والے. وہ ڈیزی کٹر بام جو تھا وہ ایک کار کے سائز کا بام تھا. میں نے نہیں دیکھا، میں نے اس کی ڈسکرپشن پڑھی ہے کہ ایٹم بام کے بعد اگر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا، سب سے وہ اس کی ایکسپلوزو پاور تھی. تو یہ آگے انہوں نے چائنا کو کنٹین کرنے کے بیٹھ گئے، ادھر روس کو کنٹین کرنے کے لیے سینٹرل ایشیا کا تیل اور گیس اس پہ نظر تھی. ادھر ایران پہ شروع کر دیا کس طرح ایران میں اپرائزنگ کرا کے ایران میں جو نیوکلیئر ہے وہ ختم کرائیں. اور پاکستان جو اٹھتے بیٹھتے نتن یاہو کہتا ہے کہ سب سے بڑا ہمارا دشمن پاکستان ہے. تو جب یہ شروع ہوا، آپ دیکھیں وہ 9/11 کے بعد جب وہ آتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پرویز مشرف صاحب پہ بہت پریشر ڈالا کہ ہمیں ٹروپس لانے دو پاکستان کے اندر. جب پرویز مشرف نہیں مان رہے تھے، انہوں نے فائنلی ایجیٹیشن کروا کے ان کو ہٹا دیا. اچھا، اب یہ نیوکلیئر جو ہے، نیوکلیئر کے بارے میں جو آپ سب سویلینز ہیں، میں صرف ایک بات بتا دوں. ایک نیوکلیئر ویپن پاکستان کا، پاکستان کی پوری آرم فورسز ایک طرف، ایک نیوکلیئر ویپن ایک طرف. اب یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اس کو فوجی مائنڈ تو سمجھ لے گا فٹافٹ، غیر فوجی مائنڈ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا. بھائی ہماری پوری آرم فورسز جو ہیں تقریباً 8-8.5 لاکھ ہیں، یہ نیو یارک پہ حملہ نہیں کر سکتی، نہ نیو یارک کو تباہ کر سکتی ہیں. آپ کا ایک نیوکلیئر ویپن نیو یارک کو تباہ کر سکتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ آپ کا ایک نیوکلیئر ویپن. اچھا جی، آپ بات اب تھوڑا سا میں صحافی بن گیا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے جی یہ بتائیے کہ اس بارودی حالات میں جس وقت ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے دنیا بھر کا، یہ ضرور ہوا ہے کہ جو غزہ والا معاملہ ہوا ہے اس میں ان کا سیر ٹوٹا، ان کو سرپرائز ہوا، ان کی ساری انٹیلیجنس فیلئر ہوئی، CIA MI6 everybody failed and that happened. اور ان کا مذہب ابراہیمی جو بنا رہے تھے وہ فیل ہوا. And now where Pakistan stands. مرزا صاحب میں آپ سے متفق نہیں ہوں. میں اچھا بتاتے کچھ فیل نہیں ہوا. حماس کریٹ انہوں نے کیا تھا، یہ معلوم ہے مجھے. اچھا، اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر ان کو بتانے والے نہیں ہیں حماس کو کہ تم اتنے طاقتور ہو، تم تو ان کو سبق سکھا سکتے ہو. ایگزیکٹلی وہی سچویشن. 9/11 ہوا یہ. جی 9/11 ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، ان بیچاروں کے پاس تو ابھی تھوڑے سے بم رہ گئے ہیں یا ڈنڈے ہیں. 2 ایئر کرافٹ کیریئر کیا کر رہے ہیں میڈیٹرینین میں؟ 2 ایئر کرافٹ کیریئر آئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ان کو یہ خطرہ ہے کہ رشیا آ جائے گا؟ نہ جی نہ، رشیا نے they want to wipe out Iran. اچھا ٹھیک. MP آپ بالکل آپ کراس وائرز میں ہیں. ہاں بات ختم ہوئی. اچھا جی، آپ بات سمجھ میں آ گئی. بات میں یہ لمبی بات ہے. اچھا جی، آپ بلوچستان کی یہ بتا دیجیے، یہ آخری ہمارا سوال ہے. بلوچستان کی جو فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ کیا خیال ہے؟ دیکھیے دینا اور دینا ہماری گورنمنٹ کیا لیتی ہے، مرکز سے کیا لیتا ہے، خود کیا دیتا ہے؟ آج کا صوبہ بلوچستان، اب میں پورے بلوچستان کو لے رہا ہوں. جی جی.
میں نے کہا نا کہ بلوچستان آئیڈینٹیفائی کریں کون سا بلوچستان. اب ٹھیک ہو گیا, پورا بلوچستان ہو گیا. پورے بلوچستان میں جو شمالی بلوچستان ہے جس کو برٹش بلوچستان کہتے تھے, اس میں بارشیں تھوڑی ہوتی ہیں زیادہ. کچھ مانسون آ جاتا ہے, کوئی یوب تک آ جاتا ہے, کوئی زیارت تک آ جاتا ہے, کبھی کبھی بھولے سے کوئٹہ بھی آ جاتا ہے. لیکن سردیوں میں جو ویسٹرلی فرنٹس ہیں وہ بہت بارش بھی لاتے ہیں ناردرن بلوچستان میں, اور برف, یہ سارے پہاڑ جو ہیں کاکڑ خراسان کے پہاڑ جو ہیں یہ برف سے بھر جاتے ہیں, ڈھک جاتے ہیں. تو جو سب سرفیس پانی کا ہمارا لیول ہے وہ تھوڑا اونچا ہو جاتا ہے, ریچارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جبکہ ایسی کوئی بات صدرن بلوچستان میں نہیں ہے. پورے بلوچستان میں صدرن اور ناردرن میں کوئی دریا نہیں ہے, نہیں ہے, کوئی واٹر ریزروائر نہیں ہے, کوئی جھیلیں نہیں ہیں. تو جب پانی نہیں ہوگا تو پھر ایگریکلچر کیسے ہوگی؟ خوشحالی کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ زراعت ہوتی ہے. پانی چاہیے. اگر زراعت ہوگی تو آپ خوشحال ہوں گے. آپ دیکھیں جتنی پرانی سویلائزیشنز ہیں, موہنجو-ڈیرو, ہڑپا اور میسوپوٹیمیا اور نائل, یہ سب کے سب دریاؤں کے کنارے تھیں. بلوچستان پورے میں انڈس پوری سویلائزیشن, جی انڈس سویلائزیشن میں ہی تو موہنجو-ڈیرو سب آگے نا, ہڑپا اس میں تھا, آگے اس آگے میں وہ یہاں پہ جو جی گندھارا سویلائزیشن تھی. یہ سب پانی کے زور پہ تھے. پانی پہ. اب جب پانی نہیں ہے تو کہاں سے افلوئنس آئے گا؟ حکومت پاکستان پانی دو بھائی, یہ بات ہے, وہ تو اللہ کو درخواست کرنی پڑے گی کہ کرنی پڑے گی, بارشوں کا نہر پہ تو نکالے گا. جی تو پانی نہیں ہے. سمندر کا پانی بناؤ, وہ بہت مہنگا بنتا ہے. بناؤ, اپنے لوگ ہیں نہیں, بٹ وہ پانی آپ کتنا, آپ کو تو ٹنوں نہیں, آپ کو نہیں پانی چاہیے. پانی ریزرو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کو 2 کنارے چاہیے جو بلند ہوں, اور آپ کو جگہ چاہیے جہاں بند بنا سکیں. سر اس میں ایک بات بیان کروں, یہ آپ کی پاکستان کمیشن کا ریسرچ پیپر ہے. یہ انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ایک 4-5 فٹ کے نیچے ایک لیئر بن جاتا ہے زمین کے, اور وہ لیئر پانی کو اندر جانے نہیں دیتا. آپ کو یہ چاہیے کہ اس لیئر کو توڑو اور اس لیئر کے اندر ڈرل کر کے جو کچھ بھی کر کے اور پانی کو نیچے جانے دو. انڈیا میں کیا ہے, تالاب ہیں, کنویں ہیں, ہر جگہ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تالاب جمع ہوتا رہتا ہے پانی. اب یہاں انڈیا میں جو بارشیں ہوتی ہیں, آپ نہیں, اس دفعہ تو دو سال سے تو یہ ہو رہا ہے کہ وہاں ڈوب رہا ہے بلوچستان پورا. نہیں, پانی جمع ہونا چاہیے. نہیں, کہاں سے ڈوب رہا ہے بھائی, آگے تو جا ہی نہیں سکتے تھے ہم آپ کے. نہیں, پچھلے سال 22 اگست کو جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں کوئٹہ آئسولیٹ ہو گیا تھا, اور اس طرح کی بارشیں 86 میں ہوئی تھیں جب میں کوئٹہ آنا چاہ رہا تھا, اور میں سبی میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ بولان پاس میں سڑک بہہ گئی تھی اور کوئی راستہ نہیں تھا. یعنی 86 سے آپ دیکھ لیں پچھلے سال بعد میں آیا. یوں کہنا چاہیے 15 سال ٹائم پیریڈ بہت لمبا ہے. 15-20 سال آپ انسان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بات. جی تو چونکہ اچھا جی, ابھی آپ بات اس پہ چلے جائیے, ریونیو پہ چلیے, ہم پاکستان کیا دیتا ہے, آخری بات ہے. جی, بلوچستان کا جو اس سال کا بجٹ ہے وہ ہے 750 بلین. اس میں 80% فیڈرل گورنمنٹ سے لینا ہے انہوں نے, 80%. اور یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان نے بھی بائی دا وے 5 ٹریلین رکھا ہوا ہے ڈیفیسٹ میں. پھر آپ کیا کریں گے؟ میں تو ابھی وہ موجود نہیں ہے, ہم آپ کو یہ لکھ رہے ہیں, رپورٹ بھیجیں گے انشاءاللہ جو ہم لکھ رہے ہیں پاکستان کے بجٹ پہ. پاکستان نے 5 ٹریلین ڈیفیسٹ بجٹ رکھا ہوا ہے. یعنی یہ 5 ٹریلین آ جائے گا, ہم کچھ کر لیں. کہاں سے آئے گا 5 ٹریلین کا مطلب یہ ہے 5000 بلین ڈالرز. یہ کہاں سے آئیں گے؟ تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی جاتے جاتے پاکستان کو وہ تحفہ دے گئے, اور پروونشل گورنمنٹ نے بھی. پروونشل گورنمنٹ کے پاس جو اپنے ریونیو جنریشن ہے, اپنے جو استعمال کر سکتے ہیں, وہ 20% سے اوپر نہیں ہے. اور جو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہر پروونس دیتا ہے نا, ریونیو کلیکٹ کر کے ہم آپ کو دے رہے ہیں, جیسے یہ آپ کا موٹر ٹیکس ہے, اس میں اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے تو 10,000 آپ سے ود ہولڈنگ ٹیکس لیتے ہیں. ایسا پیسہ اکٹھا کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دیتے ہیں کیونکہ یہ فیڈرل ریونیو ہے.
پچھلے سال یعنی 2021-22 کا جو ریونیو تھا جو فیڈرل گورنمنٹ کو دیا وہ پورے پاکستان کے 400-500 صوبوں کا 1.6% تھا بلوچستان نے دیا، جو بلوچستان نے دیا. اس سال جو ہے یعنی 22-23 میں 1.4% ہے، اس سے بھی کم ہو گیا. یعنی اس سے بھی کم ہو گیا. اچھا جی، اب میں کر لوں بات. جی آپ نے اپنے لکھا کہ جو ان کی جو تھوڑی بہت جو سپورٹ ہو جاتی ہے وہ اسمگلنگ سے ہو جاتی ہے جی آپ کی رپورٹ میں. تو اسمگلنگ میں تو پھر آپ کے بہت سے ادارے بھی ملوث ہیں. وہ بہتی گنگا سے بہت لوگ ہاتھ دھونے کی کوشش کرتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ایماندار آدمی اب کہاں سے لائیں. دیکھیں جب میں نے وافدہ ٹیک اوور کیا بلوچستان میں تو ریونیو تھا 1.8 بلین. جب میں نے 3.5 سال کے بعد چھوڑا تو ریونیو تھا 12.4 بلین. اب آپ دیکھیں دیر از نو کمپیریزن 1.8 بلین اور 12.4 بلین. کوئی کمپیئر نہیں بھائی. یہ تو آپ سمجھ لیجیے آلموسٹ جو ہے 10 گنا سے زیادہ بڑھ گیا. تو بات یہ ہے میں لوگوں کو کہتا تھا کہ جو میرا لائن سپرنٹینڈنٹ شروع وہاں سے ہوتا ہے، جو لائن سپرنٹینڈنٹ آپ سے رشوت لے کے دے رہا ہے نا مجھے بتاؤ میں مفت دوں گا. اور میں واقعی دیتا تھا. چیئرمین صاحب کو جنرل ذوالفقار علی خان صاحب کو اللہ خوش رکھے، ممبر فائننس نے کہا بریگیڈیئر صاحب آپ کو تو بھیجا تھا ریونیو ریسیو کرنے کے لیے، آپ تو رائٹ آف کر رہے ہیں. میں نے کہا جس بندے کا ایک کمرہ ہے اس کا 2 لاکھ بل بنایا ہوا ہے وافدہ نے، وہ کب دے گا 2 لاکھ روپے؟ کبھی نہیں دے گا. اور میرا جو لائن سپرنٹینڈنٹ ہے وہ اس سے 50 روپے لے کے اس کو ہر مہینے بجلی دے دیا کرے گا. میں نے یہ کیا ہے کہ ایک ٹیم بنا دی ہے جو پوچھتی ہیں بھائی صاحب آپ کتنا پیسہ دے سکتے ہیں. وہ کہتا ہے میں تو غریب ہوں، میں آپ کو 2000 دے سکتا ہوں. ہم کہتے ہیں نہیں یار تھوڑا اوپر کرو نا، 4000 پر میں قسطوں میں دوں گا. ہم کہتے ہیں منظور. 1,96,000 پاکستان کے نام پہ ریٹرن آف. اور چونکہ ہم بےمانی نہیں کر رہے ہمارا ریونیو آنا شروع ہو گیا. اور چیئرمین وافدہ کو اللہ خوش رکھے، انہوں نے ممبر فائننس کو کہا جو یہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. ہم نے نیک نیتی سے کیا. اور اس کمپنی کو جو پاکستان میں وہ کہتے تھے 8ویں کمپنی نہیں ہے، تم تو 15-16 نمبر پہ بھی نہیں ہو. یہ میرے 2 سال کے اندر نمبر 1 کمپنی بن گئی پرسنٹیج ریکوری میں. میں بگٹی صاحب کے پاس گیا جب میں نے کیسکو سنبھالا دوسرے مہینے میں، تو میں دور تھا تو انہوں نے کہا بڑی بدتمیزی سے، بگٹی صاحب کو میسج دیا ہوا تھا، ان کو پتا تھا میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا گاڑی میں نہیں جاؤ گے؟ ہم نے کہا حاضر سائیں. ہم گاڑی سے اتر گئے، پیدل چلنا شروع کیا. میرے ساتھ گارڈز تھے ایف سی کے، انہوں نے کہا گارڈ بھی نہیں جائے گا. ہم نے کہا قبول. بغیر گارڈ کے ہم گئے. کچا گھر تھا، اندر بگٹی صاحب اور سلیم ان کا بڑا بیٹا دونوں فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. دونوں بیٹھے ہوئے تھے، سلام دعا ہوئی. میں بگٹی صاحب کو بچپن میں انکل کہا کرتا تھا. کیا کہتے؟ جب میرے والد کے ساتھ ملا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ انکل. انکل. پھر جب میں اے ڈی سی تھا کور کمانڈر کا 73 میں، جب یہ گورنر بنے تو میں ان کو سر کہتا تھا. اب جب میں گیا ہوں میں نے ان کو نواب صاحب کہا. چائے پینے کے بعد میں نے کہا نواب صاحب میں آپ سے 2 ریکویسٹ لے کر آیا ہوں. چوری نہیں ہونی چاہیے آپ کے علاقے میں، لوگ اپنا بل پے کریں. نواب صاحب نے تھوڑی دیر ایسے کیا، پھر کہا اوکے. وی موسٹلی ٹاکڈ ان انگلش. میں جب پہنچا ہوں ایف سی کے ریسٹ ہاؤس میں تو میرا ایس سی آیا، سپرنٹینڈنگ انجینئر. اس نے کہا نواب صاحب کا مختار کار آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جتنے کنیکشن ہیں سب ریگولرائز کرو. میں نے پورے صوبے میں کہا ہوا تھا کہ آپ اپلائی کریں ریگولرائزیشن کے لیے، ہم ریگولر کریں گے، کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، کوئی ایریر نہیں لیں گے. میں نے کہا سب سے پہلے نواب صاحب کے ریگولرائز کرو. اور انہوں نے میسج دے دیا کہ بجلی والے اور فوجی جائیں گے، تم جانو یہ جانے میں آؤٹ ہوں. تو نواب صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوا اس وقت کہ ڈیرہ بگٹی جیسی جگہ میں بجلی کی چوری ختم ہوگی. ڈیرہ بگٹی کا مطلب کشمور تک ریونیو شروع ہو گیا. کشمور سے پاس تو جا نہیں سکتا بگٹی کا کوئی آدمی، وہاں سے ان کی گاڑی لے کے آتی ہے آپ کو. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت نہیں یہ بات ہے گریٹ مین، یہ بات ہے اونلی گڈ پاکستانی سردار جس کو ہم نے کھویا. مجھے بہت دکھ ہے اس کا، اور میں نے
لمحہ لمحہ کی رپورٹنگ کی ہے اس کے دور کی، اس وقت کی. اور اتفاق یہ ہے کہ جب میں بگٹی صاحب کا میں دوست بن گیا تو اس نے مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا، جو کہ وہ تھا اس کا تھرایا. نہیں وہ جو سیٹلائٹ سے آ گیا. تھرایا. اب مجھے نہیں معلوم تھرایا کہتے مجھے سیٹلائٹ جو تھا وہ نمبر دیا، وہ مجھے آتا نہیں تھا کنٹرول کرنا، تو میں نے اس کو کیا کئی دفعہ فون. میں گیا میاں سمروں کے پاس، میاں سمروں نے تو خود بلایا، مجھے کہا کہ کیا ہوئی تمہاری بگٹی کے درمیان بات. میں نے کہا کہ یہ باتیں ہوئی. اس نے یار وہ تم بات تو کر رہے ہو کہ وہ دیکھیں وہ جو کوئٹہ کے اندر جو میزائل پھینک رہا تو بگٹی پھینک رہا. میں نے سب رک جائے گا، تم میری بات کو مان لو. میں نے اس کو، میجر جنرل شوکت سلطان تھا ایس پی آر کا، میرا دوست تھا بہت گہرا. میں نے اس سے کہا دیکھو تم مان جاؤ، اچھا تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تم یہ مجھے اس سے ملا لو. میں نے پرویز مشرف کے خلاف بہت لکھا ہے، وہ ناراض بھی مجھ سے بہت ہے، لیکن تم مجھ سے مجھے ملا لو. میں بگٹی کو، بگٹی نے مجھے جاتے جاتے یہ کہا میری دوستی کرا دو. تو یہ بات ہو. اب اس بیچ میں جو بدماشی ہوئی ہے وہ سم ویئر اس کی مریوں کی ہوئی ہے یا کسی کی ہوئی ہے، جو پرویز مشرف نے اس کو جہاز بھی بھیج دیا تھا. اینڈ دین ہی واز مرڈرڈ. پھر میں نے جب اس کو فون کیا کہ دے آر ناٹ ریڈی، جب میں نے اس کو یہ میسج دیا، ہاں زور آور جو ہے وہ پتہ نہیں کیا لفظ مار کیا کہ زور آور حملہ آور ہے، پتہ نہیں کیا اس طرح کا زور ہوا. نہیں بہت مس ہینڈل کیا گیا. بات کہ یہ ایک ایسا قصہ ہے جس پہ کبھی پھر بات کریں گے. ہاں میں اس کے بارے میں کافی چیزیں آپ جانتے ہوئے ضرور. میں تو اب تک تھوڑا سا حصہ بیان کر رہا ہوں. ناظرین کرام یہاں سے آپ دیکھیے آج جو آپ ہم نے انٹرویو کیا اپنی تاریخ کا، اپنی زندگی کا سب سے طویل ترین انٹرویو کیا ہے ٹی وی پہ. وہ جو بگٹی صاحب کا میں نے ذکر کیا، وہ بگٹی صاحب کا صرف وہ رائٹنگ کا تھا، وہ میں نے اس کو ریکارڈ کیا تھا، پھر اس کو میں نے ٹرانسکرائب کیا اور وہ 1.5 پیج کا فل اخبار کے پیج کا میں نے چھاپا تھا. وہ اس کے بعد میں یہ سب سے بڑا انٹرویو، لیکن ٹی وی کا انٹرویو اتنا بڑا میں نے کبھی کسی کا نہیں کیا. لیکن آغا احمد گل صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے کوئٹہ سے آ کر انتہائی مہربانی فرما کر ہمیں وقت عنایت فرمایا. ناظرین کرام اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.